برتری، اس مہینے سے زیادہ برتر اور مقدس کوئی مہینہ نہیں ہے۔ مہینے تو سبھی کیا ہے؟ مقدس ہیں، برتر ہیں، افضل ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ نے کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں انا اجزی بہ، کیا؟ انا اجزی بہ، کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا اکرام، اس کا تحفہ، اس کو اس کی سیریز میں خود عطا کرتا ہوں۔ کیا؟ کوئی کارندے لگا کر نہیں۔ کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو تحفہ دیتا ہے، کیا؟ یا ہدیہ دیتا ہے، کیا؟ اپنے پردھان منتری ہے تو کوئی چیز دیش میں بانٹنا چاہتے ہیں تو اعلان کر دیتے، ان کے کارندے ہوتے، وہ خود چل کر نہیں بانٹتے، ایک ایک بندے کو دیتے، بلکہ وہ سینٹر قائم کر دیں گے کہ فلاں سینٹر سے اپنا ہدیہ لے جائیے، آپ کا ہدیہ آپ کے کھاتے میں آ گیا، آپ جب جائیں گے بینک جائیں گے، جب بینک والا نکال کر آپ کو دے گا تب آپ کو ملے گا، نہیں ملے گا۔ لیکن خدا بندے قدوس کہتا ہے رمضان المبارک کے روزہ کا ایسا بدلہ ہے کہ رب خود اپنے ہاتھوں سے دیتا، کیا؟ اپنے خود ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اور جتنے بدلے ہیں اور جتنا انعام ہے، اگر صدقہ خیرات ہے، کیا؟ صدقہ خیرات ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور قیامت کے دن عطا کرے گا۔ قیامت کے دن کیا عطا کرے گا؟ لیکن رمضان مبارک کے روزے ایسے کہ رب کہتا ہے میں خدا عطا کروں گا، کیا؟ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، کیونکہ رمضان کے روزے اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے جب کوئی بندہ رکھتا ہے کہ ایک اللہ کے لیے، جس اللہ نے بندے کو رزق دیا ہے، کیا دیا ہے؟ رزق دیا ہے، لیکن اس پر اللہ کی محبت میں وہ بندہ کھانا پانی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کیا؟ چھوڑ دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کی اونٹنی تھی، وہ آقا علیہ السلام سے اتنا پیار محبت کرتی تھی، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، اس اونٹنی کو پتہ چلا، کیا؟ اونٹنی کو پتہ چلا، اس نے کھانا اور پانی اور چارہ سب چھوڑ دیا اور روتی رہی، کیا؟ حالانکہ نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں وہ پاگل ہو گئی، دیوانہ ہو گئی، وہ اونٹنی سارا کھانا پانی چھوڑ دیا، روتی رہی، مدینہ کی گلیوں کی چکر لگاتی رہی اور جوش میں آئی، وجد میں آئی اور ایک کنواں تھا، اس میں چھلانگ مار دی اور نبی کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اس نے جان دے دی۔ کیا کر دی؟ جان دے دی۔ ایسا عشق پیدا ہو جاتا ہے جب بندے کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے رب کے محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر رب نے کہا اے بندہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرے لیے کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کیا؟ یہ میرا حکم ہے، میرا کمانڈ ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لیتا ہے اور صبح صادق سے لے کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جو کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے غروب آفتاب تک، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے میرے حکم کے مطابق اس نے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اس نے رفث کو، برائی کو اور غیبت کو، چوری کو اور برائیوں کو، گناہ کو چھوڑ دیا، کھانا پانی
پانی چھوڑ دیا میرے لیے، میری یاد میں، میری محبت میں، لذکری، رب کے یاد میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے انا اجزی بہی، لہذا میں خود کیا کروں گا، اپنے ہاتھوں سے گفٹ، اپنے بندوں کو تحفہ، پرائز، یہ جنت میں جانے کے جو سرٹیفکیٹ ہوگا، جو کپ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ کتنی اچھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیا پیار کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر، اول زمانے میں، شروع زمانے میں جب روزہ کا حکم نازل ہوا تو لوگ رات کو بھی کھاتے پیتے نہیں تھے، رات کو اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے۔ اگر رات کو بھی کوئی کسی نے کھا لیا، رات کو اگر کسی نے پی لیا، اور رات کو اگر کسی نے جماع کر لیا، اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ کیا ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیار آیا، اللہ تعالیٰ کے کو اتنا پیار آیا کہ بندو چلو دن میں میرے لیے بھوکے رہ لیا کرو، رات آپ کی کیا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، تبیت کرو، ملابعت کرو، اور خوب کھاؤ پیو، صرف دن میں میرے لیے کیا، روزہ رکھنا، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ صبح اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سحری آپ کھا سکتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا آپ سحری کھا لیجئے، سحری کھایا کرو۔ سحری کہتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھا لینا تاکہ بدن میں لاغر نہ ہو، بدن میں تھوڑی سی جان آ جائے، قوت آ جائے۔ مختصر کھانے کو، صبح صادق سے پہلے مختصر کھانے کو سحری کہتے ہیں، اور آدمی کھانا کھاتا اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ثواب کا ثواب ملتا، آم کے آم اور گٹھلیوں کے نام۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری برکتوں والا کھانا ہوتا ہے، کیا تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ سحری کھانا سنت ہے اور باعث برکت بھی، کیا یہ ایسی سنت ہے، قربان جائیے میرے نبی کی سنت پر، کہ جو نبی کو سنت کو اپناتا ہے اس کا کام بھی ہوتا ہے اور اجر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد فلہو اجر مئۃ شہید، جو شخص میرے ایک سنت کو اپناتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے بیٹا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، ایک سنت کو اپناتا ہے۔ بتاؤ انسان صبح صادق سے پہلے سحری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرتا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ بتاؤ پیغمبر علیہ السلام کی کتنی پیاری سنتیں ہیں، قربان جائیے کہ پیغمبر کی سنت بھی ادا ہوئی، ہم کو ثواب بھی 100 شہیدوں کا ملا اور ہمارا کام بھی بنا، آم کے آم اور گٹھلیوں کا دام۔ بتاؤ یہ طریقہ، یہ فارمولہ، یہ اجر ثواب اور کہاں، کس شریعت کے اندر رکھا، کس مذہب کے اندر رکھا؟ اسی وجہ سے سحری کھانا سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے اور باعث برکت ہے، کیا باعث برکت بھی ہے۔ ہاں لیکن سحری بھی کھائے تو مختصر کھائے، کتنا کھائے؟ یہ نہیں کہ دبا کر خوب کھا لے، اتنا کھا لے کہ حلق تک کھا لے اور سانس لینے کی بھی جگہ نہ ہو، اور صبح کو ڈکارے، کیا صبح کو ڈکارے۔ سحری کہتے ہیں مختصر کھانا، کیا کہتے ہیں؟ مختصر کھانا۔ زیادہ کھانے سے انسان کو طاقت نہیں آتی، زیادہ کھانے سے انسان تو بیمار ہو جاتا، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بتا دیا۔
آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سحری سمجھتے ہیں خوب دبا کر حلق تک کھا لینے کو، گونج گونج کر کھا لینے کو سحری کہتے ہیں، پھر دن کو ڈکارے لیتے ہیں، مکروہ عمل ہے، اور رات بھر کھاتے اور بناتے ہی دیتے، یاد کر کے کھاتے کہ کل بازار سے ہم نے لائے تھے، آپ تازی میں کھا نہیں سکے۔ گڈو کی امی کیا ذرا سے وہ پکوان اٹھا رہا ہو، ذرا پکوڑی باقی ہے، ابھی سموسے لائے تھے وہ باقی ہے، ارے چاؤمین بنی تھی وہ تو باقی ہے، میکرونی باقی ہے، سب کھاتا رہتا ہے، صبح کو ڈکارتا ہے، اور پوری رات کھانے و بنانے کے اندر پوری صبح صادق سے پہلے جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو کھانے و بنانے کے اندر بعض عورتیں گزار دیتی اور کھانے پینے کے اندر بھی گزار دیتے لوگ، ایسا نہیں، مختصر سے سحری کھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گولڈن چانس دیا، یہ رمضان المبارک کے جو اتنا پاکیزہ مقدس عظمت والا مہینہ عطا کیا، یہ مہینہ اگر رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، ہم کچھ کر نہ پائے تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ اسٹوپیڈ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جب ہم اٹھے رات کو 2 بجے 2:30 بجے تو سب سے پہلے کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھیں، اوابین پڑھیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں اور سچی توبہ کریں، یہ اس کے لیے وقت بنایا گیا۔ پھر مختصر سی آخری وقت کے اندر مختصر سے سحری کھا لیں۔ ہوتا کیا ہوتا ہے کہ اگر جب مؤذن یا مسجد کا امام جب اعلان کرتا ہے تو بندہ خوب ڈکار کر کھا لیتا ہے، دبا کر کھاتا ہے، انیم مریا گونج گونج کر کھا لیتا ہے، اور بعد میں چاروں ہاتھ پار پھیلا کر پھر مرے کتے کی طرح سو جاتا۔ اتنی بہترین بابرکت والی رات وہ گھڑی کو اس نے کیا ضائع کر دیتا ہے، کیا ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے بتایا سحری کھاؤ سنت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات بھر 2 بجے اگر مؤذن نے امام نے اعلان کیا اٹھنے کو تو اس کا مطلب نہیں کہ سحری کھا کے، بعض لوگ سحری تو پان اور پڑیا اور حقہ مکروہات شے سے سحری کھاتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی کیا بات آج روزہ نہیں، تو کہتے کل سحری نہیں کھا پائے تھے، پان نہیں تھا، تمباکو ختم ہو گئی تھی، سٹی اور بیڑی نہیں رہ گئے تھے، حقہ نہیں تھا، اور اس کی طلب میں کیا بتائے یوں ہوا چنی ہوا اور ایسا ہوا ویسا ہوا۔ غلط بات ہے، یہ غلط طریقے۔ آپ سحری کھائیے، مختصر سحری استعمال کیجئے اور باقی اپنے وقت کو غنیمت جانیے۔ اس رات کے اندر آپ اٹھے 2 بجے کے بعد تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور جتنی نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تہلیل کریں، اللہ کو یاد کریں، آخر میں مختصر سے سحری کھا کر پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھیں۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ یہ صحیح طریقہ نہیں کہ ہم نے سحری کھا لی اور اتنی کھا لی دبا کر کھا لی، پھر رات بھر پڑے چاروں ہاتھ پہ پھیلا کر سوتے رہتے، ڈکارے صبح کو ڈکارے مارتے رہتے۔ یہ مکروہ طریقہ، غلط طریقہ۔ لہذا اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیے کہ یہ جو وقت گزر جائے گا بعد میں نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے مارا ہوا بیل کو تو نے گھاس کھاتے ہوئے دیکھا نہیں؟ دیکھا کہ صدا دورہ سکھاتا نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ جس طریقے سے ایک مرا ہوا بیل گھاس نہیں کھا سکتا ہے، گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آ سکتا۔ لہذا اپنے وقت کو غنیمت جانیے اور اس بابرکت والے مہینے اس کی راتوں کی قدر کیجئے، اور حد تک امکان کوشش کیجئے کہ یہ راتیں، یہ اوقات، یہ
گھڑی اللہ کی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کے اندر گزارے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا